بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپ اسٹوری کے ساتھ آپ کا میزبان الطاف ویانی حاضر ہے اور آج بھی کچھ انتہائی اہم ترین موضوعات پر آج ٹاپ اسٹوری کے ذریعے آپ تمام کی توجہ مبذول کروائیں گے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ کراچی کا بلدیاتی الیکشن ایک عجیب و غریب صورتحال اختیار کر گیا ہے. کسی بھی ملک میں بہت کم ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایک الیکشن جیسی بنیادی عوامی سہولت اس کو کس انداز سے لیا جا رہا ہے. حیرت انگیز بات ہے کہ ہمارے ادارے جن کا کام ہے یہ کام کرنا، ان کا یہ روٹین کام ہے، ان کا کام، ان کو سالوں سال تنخواہ ہی اسی بات کی دی جاتی ہے کہ 5 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد جو بھی معینہ مدت ہے اس میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں. لیکن بدقسمتی کہ یہ بھی عمل اتنا پولیٹیسائز ہو جاتا ہے کہ این الیکشن سے کچھ دن قبل یا سم ٹائم تو چند گھنٹوں قبل الیکشن کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے. اور شاید اس قسم کی مثالیں دنیا کے کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ملتی ہوں گی جو کہ پاکستان میں اس بار الیکشن کی صورتحال نظر آئی ہے. لیکن بہرحال اس پر تفصیلی گفتگو بھی کریں گے. معیشت کہاں جا رہی ہے، کس جگہ پہ کھڑے ہیں، عالمی دنیا کی جانب سے ڈالرز کے آنے کی بڑی بازگشت سنی جا رہی ہے، یہ کیا حقیقت ہے اور کب تک یہ ڈالرز ہمیں ملنے والے ہیں، اس پر بھی کچھ بات کریں گے. اور پنجاب اسمبلی میں جو ڈرامائی انداز اختیار کر گیا اور اعتماد کا ووٹ جسے ایک پہاڑ سر کرنے کے برابر سمجھا جا رہا تھا، اتنی آسانی سے پی ٹی آئی نے حاصل کر لیا کہ جو مخالفین ہیں وہ دنگ سے رہ گئے. اور سب سے بڑی بات کہ ہماری کراچی کے اس الیکشن کو اب ہونا ہے یا نہیں ہونا، اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو ضرور کریں گے. لیکن ان سب سے پہلے ایک انتہائی افسوسناک خبر پشاور میں بم دھماکے کی. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ دہشت گردی نے ایک بار پھر سر اٹھایا ہے ان چند ماہ میں، 8-10 ماہ میں، جب سے اس نئی حکومت نے اقتدار سنبھالا ہے. اور دشمن ممالک کی، اور جو بھی ہمارے دشمن ہیں، خواہ وہ اندرونی ہوں بیرونی ہوں، ان کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی انہیں تھوڑا سا لوز گورنمنٹ ملتی ہے، جسے کہتے ہیں ہم لوز ڈیلیوری ملتی ہے، اس پر وہ چھکا لگاتے ہیں. اور شاید یہ چھکا سم ٹائم بہت بھاری پڑتا ہے امت کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے، ہماری عوام کے لیے. یہی آج بھی ہوا کہ ایک ڈی ایس پی اس حملے میں شہید ہوئے اور 2 پولیس اہلکار بھی جام شہادت نوش فرما گئے. تو سب سے پہلے تو دعا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل. اور باقی جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں، جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے، ہمارے پولیس کے جوان ہیں، ہمارے آرمی اور رینجرز کے جوان ہیں، ان سب کی جان کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. اور پاکستان جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے، یا بدقسمتی سے ہم نے خود اسے جن مشکلات میں دھکیل دیا ہے، اس سے کس طرح سے ہم نکل پائیں گے، اس کے لیے بھی ہمیں اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ہوگا. تو ہماری یہ کمٹمنٹ تو ہمیشہ سے ہماری آرمی، ہماری فوج، ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ رہتی ہے. اور انہوں نے بھی کئی ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. یہ ہمارے لیے کھلی کتاب کی طرح ہے. تو اللہ پاک ایک بار پھر انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور ناظرین، اگلی خبر بڑی انتہائی اہم ترین خبر آج میڈیا میں بات گشت ہو رہی ہے کہ عمران خان، سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے اوپر ہونے والے تمام حملوں کی اور جو کچھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں ان پر، اور کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ان کے اور ان کے قرب و جوار کے احباب پر اس کو معاف کر کے، اس کو پس سے پش ڈال کر آگے بڑھنے کا اور آگے کی طرف دیکھنے کا فیصلہ کیا ہے. یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کا یہ فیصلہ ملک کے وسیع تر مفاد میں کیا گیا ہوگا، اور پیچھے کے بجائے، دیکھنے کے بجائے آگے کی طرف دیکھنا. اور پاکستان جن مشکل صورتحال سے نکل رہا ہے، جس کا میں نے آغاز میں ذکر بھی کیا کہ دہشت گردی نے اپنا سر اٹھایا ہے، معیشت اپنی بدترین سطح پر پہنچنے جا رہی ہے، ڈیفالٹ کا ایک عرصے سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، عالمی اداروں سے ہمیں بھیک تک نہیں مل رہی، اور جو بھی ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی ہم پہ اب اتنا زیادہ اعتماد نہیں کر رہے. اس صورتحال میں بھی اگر ہم اسی رنجشوں میں رہے کہ فلاں یہ اور فلاں وہ، تو شاید ہم ملک کو نہیں بچا پائیں گے. تو شاید یہ بڑا دل کا فیصلہ ہے عمران خان کا. میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے آپ پر ہونے والی زیادتیوں کو بھلا دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور ایک معافی، عام معافی جسے ہم کہتے ہیں. اور سنا یہ جا رہا ہے کہ اعظم سواتی کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں، شہباز گل صاحب کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو بھی انہوں نے اسی پیرائے میں لیا ہے. میں بھی کہ یہ احباب بھی عمران خان کی اس بات کی تائید کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو بھلانے کی کوشش کریں گے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی بھلانے
اور نوٹس نہ لینے اور معاف کر دینے کی روش نے آج تک پاکستان کو اس سطح پر پہنچایا ہے کہ کیونکہ کسی کو نتیجے تک پہنچایا ہی نہیں گیا، کسی کو جزا و سزا کا یہ عمل ہمارے پاس چل ہی نہیں پایا، تو کیا یہ ہم دوسرے انداز میں کیا کسی کو بھی کوئی NRO دے رہے ہیں؟ NRO بھی یہی تو تھا، NRO 1 یا NRO 2 یہی تو تھا کہ ان کو ان کے جرم کی سزا نہیں ملے گی، اس پر کراس لگا دیا گیا۔ تو کیا عمران خان یہ NRO دے رہے ہیں؟ تو پلیز اس پر تحریک انصاف کو، عمران خان کو غور کرنا ہوگا اور اس کو اور ایلوبریٹ کرنا ہوگا کہ یہ اس میں اور اس NROز میں فرق کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک بہت بڑا قتل صحافت کی دنیا کا، ایز این صحافی میرا فرض بنتا ہے کہ صحافت کی دنیا کا سب سے بڑا قتل جو ہے وہ ارشد شریف شہید کا تھا۔ کیا ان تمام محرکات، ان تمام معافیوں تلافیوں کے بعد کیا ہمیں اس بڑے قتل کو بھی بھولنا پڑے گا؟ شاید یہ ناممکن ہوگا۔ شاید صحافتی حلقوں میں بے شمار لوگ اس پر اتنی ڈیپ تک اور اتنی گہرائی تک جا چکے ہیں کہ میرا نہیں خیال ہے کہ بہت زیادہ آسانی ہوگی ان تمام چیزوں کو بھلانے کی، اور ارشد شریف صاحب جیسے قدآور شخصیت کو جس انداز سے، جس تذلیل کے ساتھ ملک چھوڑنا پڑا، جس مشکل حالات میں UAE کو چھوڑنا پڑا، جن مشکل حالات میں افریقہ کینیا میں رہنا پڑا، اور پھر اس کے بعد کس دردناک انداز میں ان کی شہادت ہوئی، میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اور شاید یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا اس طرح سے کسی فرد واحد کو ان تمام چیزوں کو بھلانے کی، مٹانے کی، بھول جانے کی، معاف کر دینے کی کا اختیار ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو یہ ایک سوال ہے۔ یقینی طور پر ہمیں اسے گڈ جسچر تو کہہ ہی سکتے ہیں، لیکن قانون کی عملداری، جزا و سزا کا جو سلسلہ ہمارے یہاں نارملی چلتا رہتا ہے اور چلنا چاہیے بھی، ہمیں تو اس نظام کو اور بہتر کرنا تھا، اس جزا سزا کے نظام کو اور بہتر کرنا تھا۔ تو یہ معافیاں تو شاید اس سے بہتر کرنے کا حل نہیں ہوں گی۔ تو اس پیرائے میں PTI کو اور خان صاحب کو بخوبی طور پر اس کو ایلوبریٹ کرنا ہوگا، اس کو اور ڈیفائن کرنا ہوگا کہ ان میں اور سابقہ NROز میں کیا بہت بڑا فرق رہا ہے۔ اب آتے ہیں جی اعتماد کے ووٹ کی جانب۔ دوسری اہم ترین خبر جو آج کے دن میں رہی ہے، اور نو ڈاؤٹ یہ بڑا اہم ترین فیصلہ تھا اور ایسا اچنبے کے ساتھ ہوا ہے کہ دنیا حیران رہ گئی ہے، بلکہ پورا پاکستان تو دنگ رہ گیا۔ اور جن لوگوں نے اس میں رکاوٹیں کھڑی کی تھیں، جن لوگوں کا خیال تھا کہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا پرویز الہی یا PTI کے لیے انتہائی مشکل ترین کام ہے، جو شیر لانے کے برابر ہوگا، وہ اتنی آسانی سے ہو گیا کہ خود ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اور کہا تو یہ جا رہا تھا کہ جو احباب یہاں سے اپنی کامیابی کا پروانہ لے کے جا رہے تھے، وہ اپنی ناکامی کا تابوت اٹھائے اسلام آباد پہنچے۔ یہ بڑا مشکل ترین کام تھا، اور جس انداز سے اور جس آسانی سے اس مارکے کو سر کیا گیا، اسے نہ صرف یہ کہ ودن اسمبلی ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے، بلکہ عمران خان کی سیاسی جو قد میں بھی بڑا اضافہ ہوا ہے اس خصوصی جو اہتمام ہوا پنجاب اسمبلی میں۔ کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ اب تک عمران خان کی سیاست کی جو ہے وہ ہمیشہ سے نفی کی گئی ہے، انہیں سیاسی بلوغت کی اس سطح پر نہیں دیکھا جا رہا جس پر کہ دیگر ہمارے اکابرین کو یا سیاسی رہنماؤں کو دیکھا جاتا تھا۔ لیکن اس عمران خان کی اس موو نے، جو کہ پنجاب اسمبلی میں گزشتہ ہفتے میں ہوئی ہے، اور جس میں عمران خان کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے، انہوں نے اپنے نمبرز بھی پورے کیے، اور نہ صرف یہ کہ نمبرز پورے کیے بلکہ تمام مخالفین کے منہ بند کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کورٹ کا انڈورسمنٹ بھی حاصل کیا اگلے ہی دن کہ اس پورے جتنے بھی جو بھی پروسیس تھا جس پر سوالیہ نشان تھے مخالفین کی جانب سے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ اسمبلی کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہے، لیکن اگلے ہی دن اسمبلی سے اور ہماری کورٹس نے، آنریبل کورٹس نے اس کو انڈورس کیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ صادر ہو گیا کہ جو کچھ ہوا بالکل قانون اور آئین کے مطابق ہوا۔ تو اب اگر پنجاب میں اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ نظر آنے لگی ہے مجھے اور آپ کو، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ عدم اعتماد کے اس ووٹ کے بعد صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے۔
کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اس عدم اعتماد جو کہ پنجاب میں کھیلی گئی ہے، اب اس کا تھوڑا سا اثر آگے آنے والے دنوں میں قومی اسمبلی پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی اعتماد کا ووٹ لینا پڑ سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ خبریں اس انداز سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ پنجاب میں اس ناکامی کے بعد یقینی طور پر ایک جنرل پرسیپشن اور جو احباب اب سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی پنجاب میں جڑیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں، ان کے پیر اکھڑتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، تو وہ مسترد ترین سیاستدان جن پر کوئی ایسا کوئی بھاری بھرکم الزام نہیں ہے، لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ سے زندہ رہے ہیں، اپنے فیملیز ووٹ جو ہیں ان کے اتنے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے نام سے ووٹ لیتے ہیں، بیسائڈز کے پارٹی کے بھی ووٹ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے اب آہستہ آہستہ سوچنا شروع کیا ہے کہ اگلے سیاسی مستقبل کے لیے انہیں کہاں اسٹینڈ کرنا چاہیے۔ یہ بڑا اہم ترین ٹاپک ہوگا کہ کس انداز سے ان کو آگے لے کے چلنا ہے، اور پنجاب میں اب قومی اسمبلی کے کچھ ممبران، سننے میں یہ آیا کہ کچھ ممبران، ان کی تعداد 6 سے 8 ہو سکتی ہے، وہ اب اپنی سیاسی جو رقابت ہے، اپنی سیاسی وابستگی جو ہے اس کو آہستہ آہستہ سرکنا شروع ہوئے ہیں، اور وی ڈونٹ نو، ہم نہیں جانتے کہ آگے آنے والے دنوں میں یہ سیاسی رقابت کہاں تک پہنچے گی، لیکن اگر جیسے ہی یہ بات کھلے عام جو ہے منظر عام پر آئے گی، میڈیا کی نظروں کی زینت بنے گی، ہو سکتا ہے کہ یہ وہ موقع ہوگا جب صدر عارف علوی صاحب اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے شہباز شریف کو سمری بھیج سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ نقطہ جس پر میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ اگر آنے والے دنوں میں کوئی 6 یا 8، ایک نقطہ اور بھی ہے ایم کیو ایم کا، اس پہ میں ضرور بات کروں گا کہ ایم کیو ایم کے جو اراکین اسمبلی ہیں، جو اہم ترین ستون ہے اس حکومت کا، جو کہ آج شہباز شریف صاحب کی ہے، اس کا اہم ترین ستون ہے، وہ بھی اپنے استعفے لیے مرکز کے ساتھ کچھ بات چیت میں مصروف ہیں۔ اس پر میں ضرور بات کروں گا جب میں کراچی کی صورتحال پہ بات کروں گا وقفے کے بعد، لیکن پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ پنجاب کی کچھ ارکان اسمبلی بھی جو ہے وہ بھی قومی اسمبلی سے اپنے آپ کو وڈرا اور مسلم لیگ نواز سے وڈرا کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ صرف خبر ہے، آپ اسے اب حقیقت مت سمجھیے گا، لیکن ہو سکتا ہے، اور پاکستان میں یہ ہونا کوئی زیادہ مشکل ترین کام نہیں ہے۔ تو آگے آنے والے دنوں میں میں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 یا 8 ایسے اراکین اسمبلی ہیں جو اپنی جگہ سے ہلیں گے، اور اگر انہیں کچھ ایشورنس ملتی ہے تو یقینی طور پر یہ وہ ایم کیو ایم سے پہلے وہ ٹھوس چور ثابت ہوں گے قومی اسمبلی کی نشستوں پر، کہ وہ جب 6 یا 8 احباب اپنی جگہ سے ہلیں گے تو عارف علوی صاحب اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتے ہیں شہباز شریف صاحب کو، اور پھر شہباز شریف صاحب کے لیے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا بے انتہا مشکل ہوگا۔ تو ایک طرف پنجاب اسمبلی اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، سمری بھیجی جا چکی ہے، سنا ہے کہ کے پی کے اسمبلی بھی اب ڈیزالو ہونے کے بالکل قریب ہے، جب 2 اسمبلیز کے 500 سے زائد نمائندے اور پھر اس کے بعد قومی اسمبلی، تو یقینی طور پر یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ اپریل میں عام انتخابات کی طرف جانے والا ہے۔ تو لگ کچھ ایسے ہی رہا ہے، صورتحال کچھ ایسی ہی بنتی چلی جا رہی ہے۔ ان سب کے ساتھ معیشت ہماری کہاں ہے، اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا کہ ان تمام صورتحال میں ہم کہاں کھڑے ہیں، عوام کہاں کھڑی ہے، اس پر بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور وقفے کے بعد میں نے کہا کہ معیشت، پاکستان کی بگڑتی ہوئی، گرتی ہوئی، تیزی سے گرتی ہوئی معاشی صورتحال کسی طور بھی قابو نہیں آ رہی۔ بنیادی ضروریات، آٹا، چینی، دال اب عوام کی دسترس سے اس طرح سے باہر نکل رہے ہیں کہ شاید یہ ہماری روزانہ کے استعمال کی چیزیں،
ہمارے لیے سونے سے زیادہ قیمتی ہوتی نظر آ رہی ہیں. کوئی کراچی کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. پنجاب میں شاید بھی گورنمنٹ نے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بدقسمتی سے کراچی صوبہ سندھ کا وہ شہر ہے جس کو ہمیشہ سے نوچا اور لوٹا ہی گیا ہے. اس کو کبھی بھی ریلیف نہیں ملا، اور آج کراچی جس انداز سے سسک رہا ہے، جس تیزی کے ساتھ کراچی میں مہنگائی کا طوفان آیا ہے، میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں. کبھی سوچا تھا ہم نے کہ آٹے کا تھیلا جو ہے وہ 3,000 روپے کا، 20 kg کا آٹے کا تھیلا 3,000 روپے کا. اسی مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے تو یہ موجودہ حکومت نے یہ اسٹیپ لیا تھا، اتنا بڑا اسٹیپ، جہاں تمام 13, 17, 16 جماعتوں نے ایک ساتھ مل کر ایک حکومت کو ختم کرنے کے لیے، اور مین سب سے بڑا اہم ترین ان کا مدعا جو تھا وہ تھا مہنگائی کا. اور آج یہ صورتحال ہے ناظرین کہ مہنگائی اپنا سر چڑھ کر بول رہی ہے، اور 31% تک اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ 31% تک ہوا ہے. حالانکہ ہم آٹے کی سطح پر تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ 100 گنا بڑھ گئی ہے، جتنی تھی اس سے زیادہ ہی بڑھ گئی ہے، ڈبل ہو گئی ہے، دگنی ہو گئی ہے. لیکن 13% تک اگر ان جنرل جو ہمارے اس مہنگائی اور دیگر کو سیٹل ڈاؤن کرنے والے ہیں، ان کو ایویلیویٹ کرنے والے ادارے ہیں، وہ جب اپنی رائے شماری کے ساتھ، اپنے تجزیات کے ساتھ رپورٹ پیش کرتے ہیں، تو یہ رپورٹ باقاعدہ ایتھینٹک ہوتی ہے ان اداروں کی، اور ان کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ پاکستان میں 31% تک مہنگائی بڑھ چکی ہے، جو کہ پچھلے 50 سالوں کا ریکارڈ ہے. پچھلے 50 سالوں میں مہنگائی کا یہ طوفان پاکستان میں نہیں آیا، مشکل ترین حالات میں بھی نہیں آیا. یعنی کہ 100 سالوں میں ایک مرتبہ آنے والا بیماری کا طوفان، جسے ہم کووڈ اور کورونا کے نام سے یاد رکھتے ہیں، اس دور میں بھی ایسا نہیں ہوا. جہاں دنیا بند ہو گئی تھی، جہاں پہ امپورٹس اور ایکسپورٹس جو ہے وہ کم و بیش ناپید ہو گئی تھی، ایسے حالات میں بھی پاکستان مہنگائی کے اس طوفان کے قریب تک نہیں پہنچا تھا، جہاں آج پاکستان اس مہنگائی کے طوفان میں گھر چکا ہے. 31% مہنگائی ایک بہت بڑا مہنگائی کا پہاڑ کہلایا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس 6, 8, 10% کی مہنگائی کے طوفان کو میڈیا جس انداز سے بیان کر رہا تھا گزشتہ دور میں، عمران خان اور پی ٹی آئی کے دور میں، تو کیوں وہ میڈیا آج اتنا خاموش ہے؟ کیوں صرف یہ ساری خبریں مجھے اور آپ کو سوشل میڈیا کی طرف سے ہی مل جاتی ہیں؟ مین اسٹریم میڈیا جو ہے چند ایک ہی کسی پروگرام میں اور آپ سن پاتے ہیں، ورنہ تو ساری توجہ جو ہے وہ مرکوز ہو چکی ہے ان پی ٹی الیکشنز، اور ہوں گے یا نہیں ہوں گے، انہی معاملات میں ہمیں الجھا کے رکھا ہے. اسمبلیاں ٹوٹیں گی یا نہیں ٹوٹیں گی، حکومت آئے گی یا جائے گی. لیکن یہ وہ مرحلہ تھا، یہ وہ موقع تھا کہ پاکستان میں عوام کی صورتحال، عوام کی حالت زار جو ہے اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں. کیسے چلے گا یہ معاملہ، اور کس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے؟ دنیا میں بیرون ملک سے آئے ہوئے فورن ریمیٹنس جسے ہم کہتے ہیں، جسے غیر ملکی پاکستانی دیار غیر سے کما کر پاکستان میں بھیجتے ہیں، اور اس سے ملک چلتا ہے. پاکستان کے فورن ریزرو میں اضافہ ہوتا ہے، اور ملک میں ان پیسوں کے آنے سے ایک معاشی سرگرمیوں کا آغاز رہتا ہے. کسی نہ کسی جگہ یہ انویسٹ بھی ہوتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ روزمرہ کی ضروریات کو حل کرنے کے لیے بھی یہ کام آتے ہیں. تو ان محنت کشوں کی، ان بزنس مینز کی آئی ہوئی اس رقم میں بھی کم و بیش 20% تک کی کمی ہو گئی ہے. 20% پچھلے دسمبر اور آج کے دسمبر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو 20% کی کمی ہے، اور 20% کی کمی بہت زیادہ تصور کی جاتی ہے. اور بظاہر جس انداز سے ہمارا ملک مزید اگلے چند ماہ تک، یعنی کہ اگر میں الیکشن تک کہوں، جس کا میں نے ذکر کیا کہ اپریل مئی میں ہمیں الیکشن ہوتے محسوس ہو رہے ہیں، تو اگر یہ مزید 4-5 ماہ ایسے چلے گا تو یہ ریمیٹنس کہاں تک پہنچیں گی، مجھے اور آپ کو اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں، اور ہم مزید معاشی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے. تو لیٹس سی، یہ بڑا امپورٹنٹ ترین کام تھا ہم سب کے لیے کہ اس کو پہلی نظر میں دنیا میں اکھڑتی ہوئی اور بگڑتی ہوئی معاشیات کو سب سے پہلے حل کیا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہاں پر ہم نے اپنے اوپر لگائے گئے کیسز، اپنے اوپر لگائے گئے رنجشوں بندشوں کو پہلے ختم کیا ہے، اور عوام کی صورتحال جس کام سے سب سے پہلے بگڑتی ہے، یعنی کہ معاشی صورتحال سے، اس کو سب سے آخر میں ٹیک اپ کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس سے ٹیک اپ کرنے کی کوشش کیسے کی گئی؟
عالمی ڈونرز کے ساتھ ایک مذاکرات یا معاملات ہوئے اور ابھی عالمی ڈونرز کانفرنس میں پاکستان نے بھی شرکت کی اور بڑی خوشائند خبریں، آغاز تو بڑا اچھا رہا ان خوشائند خبروں کا کہ کوئی بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان کو ملے ہیں، کوئی 10-12 بلین ڈالرز کا کمٹمنٹ ہے، اور لگ ایسے رہا تھا کہ یہ جیسے ہی پاکستان میں آنا شروع ہوں گے تو پاکستان میں پھر دودھ کی ندیاں بہہ جائیں گی اور ہم اور آپ پھر اسی انداز سے پاکستان میں رہنا شروع کریں جو آج سے چند ماہ پہلے ہم رہ رہے تھے۔ آپ کو شاید پتا ہو کہ 19 سے 20 بلین کے ہمارے ریزرو تھے جو 4 یا 5 تک پہنچے ہوئے، اور یہ 4 یا 5 جو ہمارے ریزروز میں ہیں وہ بھی ہمارے نہیں ہیں، ہمارے پڑوسی اور دوست ممالک کے ہیں۔ تو اب ان 10-12 بلینز کا پاکستان کے فورن ریزروز میں شامل ہو جانا ہمارے لیے بڑی خوشائند خبر تھی، اور شاید ہمیں کچھ سہارا مل جاتا، لیکن ہماری یہ خوشی چند دنوں کی خوشی بھی نہ رہی جب اس سے پردہ اٹھا کہ یہ ہمیں ملیں گے نہیں، اس انداز سے نہیں ملیں گے۔ اس میں سے چند ایک بلینز ہمیں مل جائیں تو بڑی بات ہوگی، باقی تمام کمٹمنٹس ہیں پچھلے آئندہ آنے والے سالوں میں ہمیں ملیں گے، 2-4 سالوں میں ہمیں ملیں گے، اور اس میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ملیں گے۔ دنیا کی ہم پر اعتماد کا عالم یہ ہے کہ اب کوئی ہمارے ہاتھوں میں یا ہماری حکومتوں کے ہاتھوں میں کیش یا ہمارے اکاؤنٹ میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کام لے آئیے، کام کیا کرانا ہے، کام ہم آپ کو کرا دیں گے اور آپ کو اس مد میں پیسے ملا کریں گے، یعنی کہ پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ اسے کہا جاتا ہے۔ اور پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ جو کام ہوتے ہیں اس میں ہماری بندشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ پاکستان کو جسے کہتے ہیں سم ٹائم ہمیں گھر میں کھانے کے لیے کیش کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی گھر کسی وجہ سے مجبوری کی حالت میں ہو تو اسے کیش کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے کہ ہمارا ملک بھی آج اسی صورتحال میں کہ ہمیں کیش فلو کی ضرورت ہوگی، ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بہت سارے اداروں میں، حکومتی اداروں کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور 2-2 3-3 ماہ سے ان کی تنخواہوں میں کٹوتی یا جو ہے ان کو پوری تنخواہ نہیں دے پائی جا رہی، اور ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں بھی آئندہ چند ماہ باقی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ہم کیسے ان مسائل کو دیکھ پائیں گے۔ ڈالر آسمان کو چھوتا ہوا، اور شاید ہماری مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ ڈالر بنتا چلا رہا ہے۔ میں اور آپ عالمی ماہرین، بلکہ ہمارے معاشی ماہرین، جو پاکستان کے معاشی ماہرین، یہ بات کہہ کہ تھک گئے، اور یہ میں غیر جانبدار ماہرین کی بات کر رہا ہوں، ماہرین معیشت کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، نہ وہ ایفیلیٹڈ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کو اپنی جگہ پر مستحکم رکھنے کی ضد، 225، 226، 235، 220 اور 30 کے درمیان رکھنے کی ضد نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا۔ آج مجھے اور آپ کو کیا ڈالر اس ریٹ پر، اس بینک ریٹ پر مل سکتا ہے؟ نہیں مل رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہمیں نہیں ملتا تو جو بیرون ملک سے بھیجنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کسی اور چل سے پاکستان میں بھیجتے ہیں، اور اس وقت مارکیٹ میں اگر وہ پرائس 150 اور 60 کے درمیان ٹریول کر رہی ہوتی ہے، آگے پیچھے رسد اور ڈیمانڈ کے اعتبار سے اس کو بڑھایا گھٹایا جا سکتا ہے۔ اور تو سب چھوڑیں، اسی ٹریڈ سے وابستہ، فورن کرنسی ایکسچینج سے وابستہ دوستوں نے، قداور شخصیات نے حکومت کو یہ مشورہ دیا کہ خدارا ڈالر کو یا تو آزاد کر دیا جائے یا اس کو اس انداز سے جو مارکیٹ ریٹ ہے اس لیول پر لے کے آیا جائے، تاکہ ایک جو جمود کی فضا ہے اور جو مہنگائی کی فضا ہے کم از کم سیٹ ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دور میں ڈالر کو اسی انداز سے آزاد کر دیا گیا تھا۔ ڈالر جو ہے وہ کسی بھی ملک کی اکانومی کا اسٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے۔ گولڈ پرائس اور ڈالر، اور یہ دونوں آپس میں لنکڈ ہیں کسی نہ کسی انداز سے۔ تو آج ڈالر کی پرائس کا بڑھ جانا یقینی طور پر دنیا میں سونے کی، اور پاکستان میں خاص طور پہ سونے کی جو قیمت ہے، قدر و قیمت ہے، وہ میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو جس انداز سے اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور ڈالر کو کنٹرول جب تک ہم نہیں ہٹائیں گے، کہا یہ جا رہا ہے کہ مہنگائی تو بڑھ چکی ہے، اب جو بڑھنا تھا وہ اس نے بڑھ چکا، لیکن اگر ہم نے ڈالر کو اسی طرح سے اپنی کنٹرولڈ پرائز میں رکھا تو میرا خیال ہے کہ ہمیں مہنگائی کے کسی اور طوفان کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ ہوگا وہ لمحہ، یہ ہوگی وہ بات جب میں اور آپ جو ہیں ہمارے ہاتھوں سے معیشت نکل جائے گی اور ہم کھانے کے لیے نہیں، ایک روٹی کے لیے بھی محتاج ہوتا ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ خدارا ہماری تو عوام کے اس دکھ کو صرف میڈیا کے ذریعے
अरबाब इख्तियार तक पहुंचा ही सकते हैं कि खुदा के लिए इस पर कुछ गौर व फिक्र करना होगा और आइंदा आने वाले दिनों में आवाम के रिलीफ के लिए जो भी अमल नागुज़ीर है उसे कर लिया जाए। अगर वो इलेक्शन जैसा बड़ा मार्का है उसे भी कर लिया जाए ताकि एक मुस्तहकम गवर्नमेंट आ जाए। और जब मुस्तहकम गवर्नमेंट होगी तो हमारे पड़ोसी ममालिक, हमारे डोनर्स ममालिक, हम पे ट्रस्ट करने वाले ममालिक का कहना ही यही है। कहा यह जा रहा है, गैर मुसद्दिका इतलात हैं कि सऊदी अरेबिया और UAE ने ये कहा है कि जब तक कि आपके यहाँ कोई इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट नहीं आती, इन चंद माह की गवर्नमेंट पर हम एतमाद नहीं कर पाते। और मेरा ख्याल है कि और भी दुनिया के कई ममालिक जो हैं, चाइना हो सकता है, रशिया हो सकता है, और हमारे कई दोस्त ममालिक जो एक वक्त में हमारे बहुत करीब आ चुके थे और मेन रिजीम चेंज ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं उसका आगाज़ ही पाकिस्तान और रशिया की कुर्बत की वजह से हुआ था। तो बहरहाल इसको हम रोके रखते हैं अगले किसी प्रोग्राम के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें एक अहम तरीन नुक्ते को समझना होगा कि अगर यहाँ पर कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट आने की इस्तिताअत रखती है तो आगे आने वाले दिनों में इलेक्शन के ज़रिए एक मुस्तकिल हुकूमत, वो किसी भी जमात की हो, वो आने में कामयाब होती है तो दुनिया का एतमाद हम पर बहाल होगा और हमारे यहाँ लोगों की मदद पहुँचेगी। और जब इस मदद की हमें बदकिस्मती से ज़रूरत है और हमेशा से हम मदद के लिए ही कोशा रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करने की हमने कोशिश बहुत कम ही की, और जहाँ जहाँ भी ऐसी कोशिशें हुई हैं उस पर मैंने और आपने देखा कि ख्वाह वो आवाम की भलाई के मामलात हों, वह हम आज तक, अगर एक छोटी सी बात मैं आखिर में करता चला जाऊँ इस नुक्ते को, मईशत को एंड करते हुए, कि हमने पानी और यकीनी तौर पर खुराक के वसाइल को पैदा करने की भी कोशिश नहीं की। हमारा पानी, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने न जाने कितने डैम्स बना लिए, कितने पानी को स्टोर करने, पानी को ज़ख़ीरा करने के सिलसिले बना लिए, लेकिन हम बदकिस्मती से अब तक वो डैम जो अयूब खान के दौर में बने थे या साबका हुकूमतों में बने थे, हम उसी पे लड़ते रहे। मैंने और आपने सुना कालाबाग डैम के साथ हमने क्या हशर किया, और अब जो नए डैम इमरान खान के दौर में बनने की कोशिश हो रही थी, ये पहली मरतबा हुआ था कि 10 बड़े डैम्स पर एक साथ काम शुरू हुआ था। और यही वो तरक्की के मनाजिर थे, यही वो तरक्की की शाहराहें थी जिस पर पाकिस्तान का रहना दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल तरीन हो जाता है। और बदकिस्मती से हम इसका हिस्सा रहते हैं। हम दुश्मन की इन चालों को समझ नहीं पाते कि पाकिस्तान की तरक्की दुश्मन अपनी नाकामी समझता है। और इसी नुक्ते को जब हमारे अंदरूनी मामलात, हमारे अंदरूनी सहूलतकार मिल जाते हैं तो ये किस अंदाज से आगे बढ़ता है। मैंने आपने देखा कि हंसती बसती गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से घर भेज दी जाती है। तो अवामी मैंडेट का क्या हाल, क्या हशर मैंने और आपने देखा है ये आगे आने वाले दिनों में। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ इसका वाहिद हल ये है कि एक मुस्तहकम हुकूमत अमल में आए और वो एक मुस्तहकम हुकूमत दुनिया इस पर एतमाद करे। और आगे आने वाले दिनों में पहले पाकिस्तान पर दुनिया का एतमाद बहाल हो, यहाँ पर पाकिस्तान को इमदाद जैसी चीज़ ही मिले जिसका हमें हमेशा से फ़ख्र नहीं होना चाहिए। ये हम सब के लिए इंतहाई जो है शर्मिंदगी की बाइस है कि एक 30 करोड़ का मुल्क जो है वो इमदाद के पर पल रहा हो हर चंद सालों के बाद। तो हम अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तो हमें इस वक्त इमदाद की ज़रूरत होगी। तो आइंदा आने वाले दिनों में हम कोशिश करें कि हम ऐसी मुस्तहकम हुकूमत लाएँ जो दुनिया का उस पर एतमाद हो। हम अपने आप को स्टेबल करें इनिशियल उनके पैसों से या उनकी इमदाद से, और फिर अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करें जैसी कोशिश हमने पिछले चंद सालों में शुरू की थी। तो मईशत के इस सिलसिले को जिस अंदाज से भी हम एलोब्रेट कर पाए हैं आज के इस प्रोग्राम में, तो आप का फीडबैक ज़रूर चाहिए होगा। प्रोग्राम वक्फे का वक्त हो रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और आखिरी लम्हात में कराची का इलेक्शन डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में डूबता उभरता कराची इलेक्शन, कुछ समझ नहीं आ रहा
کراچی میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. آج اب تک بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کراچی کے الیکشن کی کیا صورتحال ہوگی. مختلف جماعتیں اپنی صف بندی میں موجود ہیں. پی ٹی آئی اپنی بھرپور تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہے اور الیکشن کے اہتمام کے خلاف, الیکشن اگر نہیں ہوگا, الیکشن کے کینسلیشن کے خلاف, الیکشن کو منسوخ کرنے کے خلاف ایک بھرپور احتجاجی دھرنا بھی پی ٹی آئی نے کیا ہے. خاص جماعت اسلامی نے بھی اس پر بڑا سخت ریئیکشن کیا ہے. جیسے ہی سندھ حکومت کا یہ پروانہ جاری ہوا ہے, یہ بیان آیا کہ الیکشن کو ہم ملتوی کریں گے, وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ ڈی لیمیٹیشنز, یعنی کہ حلقہ بندیاں جو ہیں, اور یہ ایم کیو ایم کا ایک سٹانس رہا ہے, ایک عرصے سے رہا ہے, لیکن یہ سٹانس معاف کیجیے گا, یہ سٹانس اب کے ان دنوں میں جب الیکشن کو ایک ہفتہ باقی ہو تو کچھ سمجھ نہیں آتا. تو سب لوگ بااختیار اور کھلی آنکھ سے دیکھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ اصل مسئلہ کچھ اور ہے. اور آج خوشائند بات, میں ایسے خوشائند بات اس اعتبار سے بھی کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم اور متحدہ اور اس پاکٹ یا اس کراچی کی وہ جماعتوں نے ایک پیکٹ بنایا ہے اس الیکشن کے سلسلے میں, آپس میں انضمام کیا ہے. مختلف پارٹیاں, پی ایس پی, ایم کیو ایم پاکستان میں ضم ہوئی ہے, اور بھی پارٹیاں اس میں آئیں گی. یہ ایک اچھا شگون ہے, نو ڈاؤٹ کہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے اس میں. کراچی کی جماعتوں کو, کراچی کو ریپرزینٹ کرنے والی جماعتوں کو ایک جگہ ہونا ایک اچھا اور خوشائند فیصلہ ہے, لیکن اس کو کراچی کی ترقی کے راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. آپ سب کراچی کے سٹیک ہولڈرز رہے ہیں اور اللہ نے چانس موقع دیا تو آپ آگے بھی رہیں گے. اس کو کراچی کی ترقی کا جو ہے نا میں رکاوٹ نہ بننے دیں, سسٹم کو اور پروسیس کو آگے بڑھنے دیں. الیکشن ہی وہ واحد ذریعہ ہوتا ہے جہاں عوام اپنا فیصلہ صادر کرتی ہے کہ ہم کسے زمام اقتدار دینا چاہتے ہیں. تو بہت بہتر ہوگا کہ عوام پر ہی چھوڑا جائے اور 15 جنوری کو یہ الیکشن ہو جائیں, اور جب یہ الیکشن ہو جائیں گے تو آنے والی حکومت جس کی بھی ہوگی وہ کراچی کی ترقی کے لیے کام کرے گا. اگر کراچی کے سٹیک ہولڈرز ہی اس اہم ترین پروسیس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ لیکن بدقسمتی سے یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ نہیں رہا. سننے میں یہ آیا ہے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کو ایم کیو ایم جو وفاق میں موجود ہے ان 6-8 ممبران قومی اسمبلی نے اپنے استعفے پیش کیے ہیں, اور یہ استعفے اب وفاقی حکومت کی طرف بھی بھیجے جا رہے ہیں, یا ان کی خبر بھیجی جا رہی ہے کہ اگر کراچی کے الیکشن پر کسی قسم کا رد عمل فیڈرل حکومت کی طرف سے نہ آیا تو شاید انہیں حکومت سے نکلنا پڑے. جس بات کا آغاز میں نے پروگرام کے آغاز میں جس بات کا میں نے اندیا پروگرام کے آغاز میں دیا تھا کہ جہاں پنجاب اسمبلی میں عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد پنجاب کی قومی اسمبلی کے کچھ ممبران یہ سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ انہیں اب ان کا سیاسی مستقبل کس جماعت کے ساتھ وابستہ ہے. اگر وہ 6-8 سننے میں آیا, غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ اگر یہ 6-8 لوگ اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں یا اپنا ذہن تبدیل کرتے ہیں تو نیشنل اور قومی اسمبلی کہاں کھڑی ہوگی, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو اسی انداز میں اگر اہم ترین جماعت متحدہ قومی موومنٹ, شاید اسی پر یہ حکومت کھڑی تھی آغاز سے, آج سے 6-8 ماہ قبل سے لے کر اب تک, اگر یہ اس کی چولہے ہلانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں, اور کیا یہ پاسبل ہوگا متحدہ قومی موومنٹ کے لیے کہ وہ ایسا کوئی اقدام کر پائیں؟ کراچی میں الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, کیا متحدہ یہ استطاعت رکھتی ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے متحدہ نے ایسی کوششیں ضرور کی ہیں, ایم کیو ایم نے یہ کوششیں کی ہیں, اس میں کئی بار انہیں کامیابی بھی ہوئی ہے, ناکامی بھی ہوئی ہے, لیکن کیا اب تک کی صورتحال میں جس انداز سے ان 12, 15, 17 جماعتوں کو ایک ساتھ ملایا گیا تھا تو کیا متحدہ یہ اتنا بڑا قدم لے سکتی ہے؟ اور اگر لے سکتی ہے تو شاید پھر ہم یہ سمجھیں کہ وہ احباب, وہ لوگ جو اس پورے پروسیس کو مینج کر رہے تھے وہ کچھ قدم پیچھے ہٹے ہیں. تو لیٹس سی کہ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا خبریں کراچی کے الیکشن کے بارے میں آئیں گی, لیکن یہ خبر تو اہم ترین ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے اس نے اس الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے.
اور دیکھیں اس کا حل کیا نکلتا ہے۔ جہاں تک بات ہے جماعت اسلامی کی اور پاکستان تحریک انصاف کی، ان دونوں جماعتوں نے اپنی تیاریاں مکمل طور پر اپنے آخری مرحلے میں لے گئے ہیں۔ کل شہر کراچی میں کئی جگہوں سے ریلیز بھی نکلی ہیں، ایون پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ بڑی تیزی سے ان ہوئی ہے ان بلدیاتی الیکشنز میں، اور کئی جگہوں پر ان کی بھی بڑی بڑی ریلیاں دیکھی گئی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی، پاکستان تحریک انصاف کی اور جماعت اسلامی۔ یہ تینوں جماعتیں کراچی کے بلدیاتی الیکشن کے لیے اپنے آپ کو صف بندی کر چکی ہیں۔ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یقینی طور پر شہر کراچی میں بلدیاتی الیکشن کی گہما گہمی ہو سکتی ہے، اگر کوئی ایسی انہونی خبر نہ آئے تو لیٹس سی آگے آنے والے دنوں میں میں اور آپ ہم دیکھیں گے۔ لیکن کراچی کو ایک مستقل اور اہم ترین ذمہ داری مل چکی ہے کہ کراچی میں کراچی اور حیدرآباد میں اب الیکشن ہو جائیں، اور ان دونوں شہری سندھ کے دو بڑے شہروں میں ایک ایسی حکومت آئے جو یہاں کی یتیم اور لاوارث اسٹرکچر کو دوبارہ سے زندہ کرے، اسے روشنیوں کا شہر بنائے۔ حیدرآباد دوسرا بڑا شہر کراچی کے بعد سندھ کا جن حالات سے گزر رہا ہے وہاں میں اور آپ جانتے ہیں، تو یہاں پہ انفراسٹرکچر کو چینج کرنا، یہاں پر معاشی سسٹم کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا، ان تمام چیزوں کا بے انتہا ضرورت ہے، اور یہ ایک منتخب حکومت ہی کر سکتی ہے۔ تو وی ہوپ سو کہ کل کا الیکشن جو ہے وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور ہوتا ہے تو کس انداز سے ہو پاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ عوام کا اس میں بہت بڑا رول ہوگا۔ اگر کراچی اور حیدرآباد کی عوام یہ ٹھان لے کہ یہ الیکشن ہے اور ہمیں ہر صورت میں اس الیکشن میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ہے، خواہ وہ کسی بھی جماعت کے حق میں ہو، کیونکہ عوام اپنے آپ کو ووٹ کے لیے نکالنے کے لیے کامیاب نہیں ہوتی، اور ہوتا یہی ہے کہ اس کے بعد پھر وہ ساری زندگی روتے رہتے ہیں۔ اپنی ذمہ داری کم از کم ووٹ دینے کی حد تک تو عوام کو ادا کرنی چاہیے، اور یہ اہم ترین شعبہ ہے کسی بھی ملک میں، کسی بھی جگہ، کسی بھی شہر میں تبدیلی لانے کا۔ آپ جب تک باہر نہیں نکلیں گے، آپ جب تک اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کریں گے، کوئی اوپر سے آ کے چینج نہیں کر پائے گا کراچی کو یا حیدرآباد کو۔ تو میں کراچی کی اس موقع پر کراچی اور حیدرآباد کی عوام کو یہ دعوت دیتا ہوں، ان کو باور کراتا ہوں کہ آپ کے ووٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ نکلیں بڑی تعداد میں نکلیں اور اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، اور بتائیں ان لوگوں کو کہ کراچی میں اور حیدرآباد میں ہم ایک بہت بڑی تبدیلی چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت آئے جو کہ ان تمام چیزوں کو آگے لے کے چلے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اور وی ہوپ سو کہ کراچی میں ایک پیسفل الیکشن جو ہے انشاءاللہ ہو پائے گا، اور عوام اس میں اپنی بڑی تعداد میں اپنا حق رائے استعمال کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔